اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ نبی مکرم شفیع معظم جاند و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے، اور آج ہماری 11th ایپیسوڈ ہے، 11ویں قسط ہے۔ جب کفار مکہ کے ترغیب و ترغیب کے جملہ حرب ناکام ہو گئے تو ایسے لا یعنی مطالبے کر کے جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جانے لگا، جن کا منصب رسالت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو، یا خود تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے بیچ میں تم ہر طرف نہریں جاری کر دو، یا تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا تم اللہ اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لا کھڑا کر دو، یا تمہارا کوئی سونے کا مکان ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تو تمہارے آسمان پر چڑھ جانے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم وہاں سے لکھی ہوئی ایک کتاب نہ لاؤ جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے بیہودہ مطالبات کا رسالت کے عظیم تر مقام کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے محبوب ان سے فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو بس ایک انسان ہوں جسے رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، اور رسالت کا ایسے شعبدوں سے کیا تعلق ہے۔ عموماً تو جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے محمل، فضول اور لغو مطالبے مسترد کر دیا کرتے تھے، مگر کبھی کوئی مطالبہ پورا کرنے پر تیار بھی ہو جاتے۔ ایک دفعہ مشرکین نے کہا کہ اگر تم ہمارے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا واقعی؟ سب نے یقین دلایا ہاں یقیناً۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست بدعا ہونے لگے تو جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو صفا کی پہاڑی سونا بن جائے گی، لیکن اگر اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ پوری کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہ ملا ہوگا۔ جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ہٹ دھرمی سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے اور ہولناک عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اس لیے آپ نے صفا کے سونا بن جانے کی دعا چھوڑ دی اور جبریل امین کو جواب دیا کہ کوہ صفا بے شک سونا نہ بنے، لیکن ان کے لیے توبہ و رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا جائے۔ اس پیکر رحمت پر لاکھوں درود جو اپنے دشمنوں کو بھی مبتلا عذاب نہیں دیکھ سکتا تھا، اور بارگاہ الہی میں ان کے لیے توبہ و رحمت کے دروازے کھلے رکھنے کی التجائیں کیا کرتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء و تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا، اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اس شخص کو خدا نے رسول بنا ڈالا ہے، مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ گویا رسول ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے نہ بازار کو جائے۔ سبحان اللہ، کیا عجب معیار ہے رسالت کا۔ ان کے نزدیک کسی انسان کی عظمت اور بڑائی کا دار و مدار اس کی مالداری پر تھا، اور چونکہ جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ظاہری دولت کی فراوانی نہ تھی، اس لیے مشرکین حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کرتے کہ کیا خدا کو مکہ و طائف کے دونوں شہروں میں کوئی بڑا آدمی دستیاب نہیں ہوا کہ اس کو رسول بناتا اور اس پر قرآن اتارتا۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں سے دل تنگ ہوتے تو رب العالمین آپ کی تسلی خاطر کے لیے خود ان اعتراضات کی جوابات دیتا اور مشرکین کے منہ بند کر دیتا۔ استہزاء و تمسخر کرنے والوں میں 5 افراد پیش رہا کرتے تھے: ولید ابن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود ابن یغوث، اسود ابن مطلب، حارث ابن عیطلہ۔ ایک دن جبریل امین جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ ولید سامنے سے گزرا۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کیسا آدمی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ سن کر جبریل امین نے اس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے مندرجہ بالا 5 افراد سامنے سے گزرتے گئے اور جبریل امین ان کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی جانب اشارہ کرتے گئے۔ ان اشاروں کا مفہوم کچھ عرصہ بعد واضح ہوا۔
جب یہ پانچوں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر چل بسے، چنانچہ ولید جس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کی پنڈلی میں اتفاقاً ایک دن تیر چبھ گیا۔ زخم معمولی تھا مگر دن بدن بڑھتا ہی گیا، بالآخر اسی تکلیف سے مر گیا۔ عاص بن وائل جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کے تلوے میں کانٹا ٹوٹ گیا، رفتہ رفتہ یہ ذرا سا زخم اتنا بڑا کہ پاؤں سوج کر چکی کے پاٹ جتنا ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ آخر ولید کی طرح یہ شخص بھی اسی تکلیف میں ہلاک ہو گیا۔ اسود بن یغوث جس کے سر کی جانب اشارہ کیا گیا تھا، اس کے سر میں پیپ پڑ گئی، وہ درختوں اور دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر خود ہی اپنا سر توڑ بیٹھا۔ اسود ابن مطلب جس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اندھا ہو گیا، بصیرت سے تو محروم تھا ہی، بصارت بھی زائل ہو گئی اور اسی عالم میں آن جہانی ہو گیا۔ حارث ابن عیطلہ جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، چنانچہ اس نے اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ غرضے کے پانچوں مستہزئین عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے اور اللہ کا فرمان سچا ثابت ہوا، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی استہزاء کرنے والوں کے لیے تیری طرف سے ہم کافی ہیں۔ نبوت کا چھٹا سال تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اہم واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ مشہور و معروف ہے، مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ گھر سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، راستے میں کسی نے کہا پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ سخت غصے کے عالم میں واپس ہوئے، دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، غضب اور بھڑک اٹھا، اندر داخل ہوئے تو بہنوئی کو مارا پیٹا، بہن کو بھی زخمی کر دیا، پھر کہا ابھی تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا اللہ کا کلام۔ انہوں نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا پہلے غسل کر کے پاک صاف ہو جائیے، اور غسل کے بعد جب انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ ان دنوں جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تبلیغی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ یہ لوگ وہاں گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صحابی نے دروازے کی جھری سے آنکھ لگائی تو عمر کو تلوار حمائل کیے ہوئے کھڑے دیکھا۔ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوفزدہ انداز میں مطلع کیا کہ باہر عمر تلوار گلے میں ڈالے کھڑا ہے۔ شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے تھے، کہنے لگے ڈرنے کی کیا بات ہے، دروازہ کھولو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی شمشیر سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کی کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لانے حاضر ہوا ہوں۔ یہ بالکل غیر متوقع بات تھی، اس لیے سب کو بے انتہا خوشی حاصل ہوئی اور نعرہ تکبیر سے مکہ کی فضا گونج اٹھی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ ہم چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آئندہ ہم اعلانیہ عبادت کیا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منظوری دے دی، تو اہل ایمان کی یہ جماعت اس شان سے نکلی کہ ایک طرف حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ مشرکین نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بات ہی حیرانگی کی تھی کہ جو شخص کل تک جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا، مسلمانوں پر جبر و تشدد کرنے میں پیش رہا کرتا تھا، آج آپ کا غلام اور مسلمانوں کو محافظ و نگہبان بن گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مشرکین کے چہرے تاریک ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ اب دعوت اسلامی کو روکنا ہمارے بس میں نہیں رہا۔ مسلمانوں کو حرم مکہ میں عبادت کی آزادی چونکہ حضرت عمر کے طفیل ملی تھی، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر جناب عمر کو فاروق کے خطاب سے نواز دیا۔ مسلمانوں کی اعلانیہ عبادتی خبریں جب حبشہ پہنچی تو بہت سے مہاجرین یہ سوچ کر کہ اب شب ظلم تمام ہو گئی ہوگی وہاں سے واپس چلے آئے، مگر یہاں اگر پتہ چلا کہ اگرچہ مسلمان اجتماعی طور پر اعلانیہ عبادت کر لیتے ہیں، تاہم
اپنے قبیلوں اور خاندانوں میں ان کے ساتھ اب بھی وہی سلوک ہو رہا ہے، وہی مار پیٹ اور ظلم و ستم۔ حبشہ سے واپس آنے والے تو خصوصی طور پر ایذا رسانیوں کا ہدف بننے لگے، کیونکہ پہلے یہ لوگ مشرکین کے ہاتھوں سے بچ نکلے تھے، چنانچہ اب ساری کسریں نکالی جانے لگیں۔ اس ناقابل برداشت صورتحال سے تنگ آ کر ایک بار پھر ان لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا اور نجاشی کے پاس پناہ لینی پڑی۔ اس دفعہ مزید چند کشتگان ستم بھی ساتھ ہو گئے۔ مجموعی طور پر اس مرتبہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، اگرچہ ان کو روکنے کے لیے کفار نے بتیرے جتن کیے، مگر یہ لوگ کسی نہ کسی طرح چھپ چھپا کر نکل ہی گئے اور حبشہ میں جا کر آباد ہو گئے۔ پھر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو کچھ افراد واپس آ گئے اور جو باقی وہاں رہ گئے تو ان کو آپ نے 7 ہجری میں خود بلا لیا۔ جب حبشہ میں مہاجرین آرام سے رہنے لگے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مکہ میں بھی اعلانیہ عبادت شروع ہو گئی تو اشاعت اسلام کا کام بہت بہتر طریقے سے ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر مشرکین کی نیندیں مزید حرام ہو گئی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے کس طرح روکا جائے۔ آخری حربے کے طور پر انہوں نے آپس میں یہ انسانیت سوز معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، اور جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد نہ کر دیں، اس وقت تک ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کیا جائے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان پر کوئی شے فروخت کی جائے، اور نہ ان کے ساتھ صلح کی کوشش کی جائے، اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتی جائے۔ اس کار خیر جو نام کا کار خیر تھا کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا کہ یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر تحریر کیا گیا اور کعبہ میں آویزہ کیا گیا۔ اس ظالمانہ معاہدے کو ضبط تحریر میں لانے والے بدبخت کو اس کے کیے کی سزا دنیا ہی میں مل گئی اور اس کا لکھنے والا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ اس مقاطعہ کے بعد بنی ہاشم شعب ابی طالب میں مسحور ہو گئے۔ شعب ابی طالب جناب ابی طالب کی موروثی جائیداد تھی اور ایک درہ نما گھاٹی کی شکل میں تھی۔ یہ شدید ترین ابتلا اور آزمائش کا دور تھا۔ قریش نہ تو بنی ہاشم کے ساتھ خود خرید و فروخت کرتے تھے، نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے تھے۔ اگر باہر سے کوئی تجارتی قافلہ مکہ میں آتا اور بنی ہاشم کا کوئی فرد اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتا تو ابو لہب زیادہ قیمت دے کر وہ چیز حاصل کر لیتا اور بے بس ہاشمی خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ ایسے میں آپ خود ہی سوچئے کہ ان کے شب و روز کس طرح بسر ہوتے ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ایک دفعہ رات کو سوکھا چمڑا ہاتھ آ گیا۔ اللہ اکبر، سوکھا چمڑا ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے اس کو دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی کے ساتھ کھا گیا۔ ظالموں کو معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ بنی ہاشم کے نو نہال بھوک سے بلکتے رہتے اور ماں باپ حسرت کی تصویر بنے انہیں تکتے رہتے۔ کچھ مشرکین اتنے سنگ دل تھے کہ بچوں کی دلدوز چیخیں سن کر خوش ہوتے اور قہقہے لگاتے، اور یہ کوئی 2-4 روز یا مہینہ 2 مہینہ کی بات نہ تھی۔ یہ مصیبت بادامہ سیاہ رات 3 سال کے طویل عرصے پر محیط تھی، اور آفرین ہے ان رہوان وفا پر کہ اتنی مدت تک مصائب و آلام کی چکی میں پستے رہے، مگر مخالفین کی خواہشات کے آگے ان کے سر خم نہ ہوئے، بلکہ اس سارے عرصے میں انہوں نے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سے زیادہ حفاظت کی، اور اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں دشمن سوتے میں حملہ کر کے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، جناب ابی طالب نے یہ احتیاطی تدبیر کی کہ آپ کے بستر پر خود سو جاتے یا اپنے کسی عزیز کو سلا دیتے، تاکہ اگر حملہ ہو ہی جائے تو ہماری جانیں اس جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو جائیں۔ 3 سال تک اس ظالمانہ معاہدے پر عمل ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ یہ معاہدہ خود بخود ہی کالعدم ہو گیا۔ ایک دن جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابی طالب کو بتایا، چچا جان، اللہ تعالیٰ نے معاہدے کی تحریر پر دیمک کو مسلط فرما دیا تھا، اور اب اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جناب ابی طالب بہت حیران ہوئے کہ بھتیجے کو اس بات کا پتہ کس طرح چل گیا، جبکہ اس کا بیرونی ہی دنیا سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ تعجب سے بولے، اربک اخبرک بہذا، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس پر مطلع کیا؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم، جی۔ جناب ابی طالب اسی وقت حرم میں گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، یا معاشر قریش،
میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا تحریر کردہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور اسے دیمک چاٹ گئی ہے، اب اس تحریر کو اتار کر لاؤ اور کھول کر دیکھو، اگر بھتیجے کی بات غلط ہوئی تو میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر اس کی اطلاع درست ہوئی تو پھر تم کو اپنے طرز عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ مخالفین تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی حفاظت سے لٹکائے ہوئے معاہدے کو دیمک کھا سکتی ہے، اس لیے سب نے کہا قد ردینا، ہم راضی ہیں۔ چنانچہ وہ تحریر لا کر کھولی گئی اور سب کی آنکھوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس میں بسمک اللہم کے سوا ایک حرف بھی باقی نہیں رہا۔ قدرت الہیہ کا یہ کرشمہ دیکھ کر بھی ابو جہل جیسے ہٹ دھرم اس ظالمانہ معاہدے پر ڈٹے رہنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر انصاف پسند لوگوں نے اس کی ان باتوں کو قابل توجہ نہ سمجھا اور معاہدے کے باطل ہو جانے کا فیصلہ دے دیا، اور یوں 3 سال بعد اس المناک قید کا خاتمہ ہو گیا۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شعب ابی طالب میں محصور ہو جانے کی وجہ سے وقتی طور پر دعوت و تبلیغ کا کام سرد پڑ گیا تھا۔ اب 3 سال بعد آپ باہر تشریف لائے تو پھر رشد و ہدایت کا بازار گرم ہو گیا، اہل ایمان کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ مشرکین اتنے عرصے تک جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید رکھنے کے باوجود آپ کے پائے ثبات میں لغزش تو کجا ہلکی سی لرزش بھی پیدا نہ کر سکے، تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ لوگوں کو پروپوگنڈے کے زور سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ انہی دنوں میں قبیلہ دوست کا معزز اور شریف النفس سردار طفیل ابن عمر دوسی مکہ مکرمہ آیا۔ مشرکین نے اس کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بدظن کیا کہ اس نے حرم کو جاتے وقت کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں اس کا کلام کانوں میں نہ پڑ جائے۔ جب حرم میں پہنچا تو آپ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور باآواز بلند تلاوت فرما رہے تھے۔ طفیل بھی آپ کے پاس جا کھڑا ہوا، کانوں میں اگرچہ کپڑا بھرا تھا مگر پھر بھی چند سامعہ نواز جملے اس کے کانوں میں پڑ ہی گئے۔ اس کو وہ حسین جملے بہت بھلے معلوم ہوئے۔ اس نے سوچا کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، سردار ہوں، بھرے بولے کی اچھی طرح تمیز رکھتا ہوں، مجھے یہ کلام ضرور سننا چاہیے۔ پھر سننے کی دیر تھی کہ طفیل کی کایا پلٹ گئی، اور جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر گھر کو جانے لگے تو طفیل بھی سر جھکائے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ گھر پہنچ کر طفیل نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے آپ سے اس قدر بدگمان کر دیا تھا کہ میں اپنے کانوں کو بند کر کے حرم کو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا کلام سننے کا موقع نصیب فرما دیا۔ مجھے وہ کلام بہت ہی پسند آیا ہے، اس لیے ذرا تفصیل سے بتائیے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات بتائیں تو طفیل کو وہ بھی بے حد پسند آئیں، اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گئے۔ اوراق تاریخ میں حضرت طفیل کی ایک عجیب کرامت کا تذکرہ ملتا ہے جو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نور بار کا عطیہ تھی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرف با اسلام ہو گئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور یہاں سے جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی مرحمت فرما دے جو میری صداقت اور سچائی کا ثبوت ہو۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، الہی طفیل کو کوئی نشانی عطا فرما دے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر جب حضرت طفیل اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو دعائے مصطفیٰ کا اثر ظاہر ہوا، ان کی پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ حضرت طفیل نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ، اس روشنی کا مرکز میری پیشانی کی بجائے کسی اور چیز کو بنا کہ کہیں یہ نادان لوگ میری پیشانی کی چمک کو میری صورت بگڑ جانے پر محمول نہ کریں۔ چنانچہ اسی وقت روشنی ان کی لاٹھی میں منتقل ہو گئی اور لاٹھی شمع کی طرح دمکنے لگی۔ اگرچہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہی تھا کہ ساری قوم دعوت اسلام پر لبیک کہے گی، مگر آبائی مذہب کو یکلخت چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود گھر کے چند افراد کے علاوہ کسی نے ان کی باتوں کو توجہ نہ دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت طفیل دل شکستہ و ملول دوبارہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اپنی قوم کی نافرمانی کی شکایت کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، ان ناعاقبت اندیش لوگوں کے لیے بد دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اس وقت پاس بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب قبیلہ دوست تباہ و برباد ہو جائے گا، مگر جب کان لگا کر سنا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرنے کی بجائے یوں مصروف دعا تھے، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے دے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی اور لوگ بتدریج دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک تبلیغ میں مصروف رہے۔ تیسری بار اس وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب آپ فتح خیبر سے فراغت پا کر وہیں قیام پذیر تھے۔ حضرت طفیل کے ساتھ 70-80 گھرانوں کے افراد بھی تھے جو ان کی کوششوں سے مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ آپ ان کی آمد سے بہت خوش ہوئے، مال غنیمت سے ان لوگوں کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت طفیل جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ آپ کی وصال کے بعد ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت کے 10ویں سال جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب سے باہر تشریف لائے اور اسی سال آپ کو ایک جان کا صدمے سے دوچار ہونا پڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ چچا جو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل و غم گسار تھا، وہ چچا جو بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ چاہتا تھا، وہ چچا جو بھتیجے پر پروانہ وار نثار ہوتا تھا اور زمانہ اسارت میں کبھی خود اس کے بستر پر سوتا تھا، کبھی اپنے کسی عزیز کو سلا دیتا تھا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ چچا جو اشاعت اسلام کی کوششوں میں بھتیجے کا بھرپور ساتھ دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کرتا رہوں گا۔ ایسے ہمدرد اور مہربان چچا کی رحلت سے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جو بیتی ہوگی اس کا کچھ اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ جب ابی طالب کی وفات کے بعد ایک بدبخت نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی اور آپ کی خم بخم عنبری زلفیں خاک آلود ہو گئیں تو آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی ایک بیٹی اٹھی اور سر دھوتے ہوئے زار زار رونے لگی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی نہ رو، تیرے باپ کا اللہ نگہبان ہے۔ پھر نہایت حسرت سے فرمایا کہ جب تک جناب ابی طالب زندہ تھے ایسی حرکت کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی تھی۔ جناب ابی طالب کی وفات کے وقت سرداران قریش ان کے پاس بیٹھے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی طالب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا عماہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت میں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ مگر جناب ابی طالب نے اس وقت کلمہ نہ پڑھا اور کہا کہ اس گھڑی کلمہ پڑھنے سے قریش یہ کہنے لگیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میرے بھتیجے تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا محض تیری خوشنودی کی خاطر۔ اس پر یہ آیت اتری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ اس انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ بخاری و مسلم اور احادیث کے تمام کتابوں میں تھوڑے بہت لفظی تغیر کے ساتھ یہ روایت اسی حد تک پائی جاتی ہے۔ البتہ محمد بن اسحاق کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب جناب ابی طالب کی بالکل آخری گھڑیاں آ پہنچیں تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جناب ابی طالب کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے غور سے سنا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھتیجے، اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جس کا تم نے اس کو کہا تھا۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم اسمع، میں نے تو نہیں سنا۔ ابھی جناب ابی طالب کی وفات کا صدمہ تازہ ہی تھا کہ غم کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا، یعنی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین رفیقہ حیات ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سالہ خوشگوار رفاقت کے بعد آپ کو داغ مفارقت دے گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ یہ دونوں واقعات جناب ابی طالب کی وفات اور ام المؤمنین کا وصال نبوت کے 10ویں سال وقوع پذیر ہوئے تھے اور دونوں ہی صدمے
جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی تھے، اس لیے آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، یعنی غم کا سال۔ اگرچہ مادی طور پر یہ سال انتہائی غم ریز تھا، مگر روحانیت کے اعتبار سے انتہائی مبارک ثابت ہوا، اور اس میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفیع القدر اور عظیم الشان مرتبہ ملا جس کے آگے تمام کائنات کی رفعتیں اور عظمتیں سرنگوں ہو گئیں، یعنی محبوبیت کی معراج، محبوب و محب کا وصال۔ اسی سال آپ کے عقد میں دو خوش نصیب خواتین آئیں، ایک ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلے گزر چکا کہ جناب ابی طالب کے انتقال کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید ستایا جانے لگا۔ ایک دن جب آپ اہل مکہ کے طرز عمل سے عموماً اور ابو لہب کی بیہودہ باتوں سے خصوصاً نہایت آزردہ خاطر ہوئے تو طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ شاید وہاں کوئی بندہ خدا حق کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے۔ آپ کے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ طائف میں قبیلہ ثقیف کے سرداروں مسعود اور حبیب کو بھی آپ نے دعوت اسلام دی۔ یہ تینوں بھائی ایک دوسرے سے بڑھ کر سنگ دل اور شقی القلب تھے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور پھپتیاں کسیں۔ ایک نے کہا اللہ کو رسول بنانے کے لیے تمہارے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا۔ دوسرے نے کہا میں تو تمہارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اگر تم واقعی رسول ہو تو پھر ہم جیسے کمتر لوگ تم سے مخاطب ہونے کا شرف کب حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے آدمی کو منہ لگنے سے کیا فائدہ۔ اسی طرح کی دل آزار باتیں کرنے کے بعد انہوں نے مزید فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور کہا اخرج من بلدنا، کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ و افسردہ وہاں سے اٹھ آئے، مگر طنز و تشنیع کے تیروں سے آپ کا کلیجہ چھلنی کرنے والوں کی ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ اخلاق و شرافت سے عاری یہ لوگ چیختے چلاتے اور گالیاں بکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر کے دونوں جانب صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، آپ پر پتھر برسانے لگے۔ ریشم سے زیادہ نرم و نازک جسم پتھروں کی بچھاڑ سے لہو لہان ہو گیا۔ قساوت قلبی کی انتہا یہ کہ جب سنگباری کی شدت سے آپ نڈھال ہو کر بیٹھ جاتے تو ظالم کندھوں سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کر دیتے اور چلنے پر مجبور کرتے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر اکیلا آدمی چاروں طرف سے آتے ہوئے پتھروں کو کب روک سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت یہ تھی کہ تنے دریدہ پر خون کی لکیریں رواں تھیں اور نعلین پاک لہو سے بھر چکے تھے۔ اچانک آپ کی نظر انگوروں کے ایک باغ پر پڑی اور آپ اس پناہ گاہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے۔ آپ کو وہاں پناہ گزین ہوتے دیکھ کر اوباشوں کا ہجوم واپس چلا گیا اور آپ انگوروں کی ایک سایہ دار بیل کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور بدن مبارک سے خون صاف کرنے لگے۔ اللہ الصمد، حزن و ملال اور بے سر و سامانی کی اس عالم میں بھی گوشہ چشم آرزو کسی دنیاوی طاقت سے استمداد اور استعانت کے لیے نہیں واہ ہوا، بلکہ نگاہ التجا اسی بارگاہ صمدیت کی طرف اٹھی جو ہر بے کس و ناتواں کا سہارا اور ہر ضعیف و درماندہ کا آسرا ہے۔ عرض کی الہی اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کے حقارت امیز سلوک کی تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعیفوں کا رب ہے اور میرا بھی، اگر تو مجھ سے راضی رہے تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ بلا شبہ ایسی جاں کسل اذیتیں برداشت کرنا محض رب کی رضا جوئی کی خاطر تھا، ورنہ شہنشاہ کونین کے اختیار میں کیا نہیں تھا۔ آپ کے لبوں کی ایک جنبش سے طائف کی بستی تہ و بالا ہو سکتی تھی، مگر ان ظالموں کے خلاف ایک لفظ بھی زبان حق ترجمان سے نہیں نکلا، حالانکہ جبریل امین پاس کھڑے عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ، یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حاضر خدمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کی مکمل اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ملک الجبال بھی عرض گزار تھا یا حبیب اللہ، اگر اجازت ہو تو میں طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ٹکرا کر اہل طائف کا کچومر نکال دوں۔ آپ خود سوچئے کہ اگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیتے تو طائف والوں کا کیا حشر ہوتا، مگر کروڑوں درود ہوں صبر و استقامت کے اس کوہ گراں پر اور عفو و کرم کے اس بحر ذخار پر جس نے ملک الجبال کو یہ جواب دیا، نہیں
میں ان کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اللہ اللہ کیا شان رحمت ہے، جن کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا، ان پر بھی ردائے رحمت تان دی اور ان کو عذاب الہی سے بچا لیا۔ ملک الجبال نے آپ کا یہ رحیمانہ جواب سنا تو کہا انت کما سماک اللہ رؤوف الرحیم، آپ کو جو اللہ نے رؤوف رحیم کہا ہے تو واقعی آپ اسم با مسمہ ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اس کے بعد کہ جو واقعات ہیں، پھر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل عرب کو دعوت دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قبائل کو دعوت دی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، آپ کی اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔